ناگ جن زادہ اور معصوم لڑکی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی اور گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ ان دنوں میرے پاس سمارٹ فون نہیں تھا، نہ ہی اس کی اجازت تھی مجھے، تو میرے پاس فارغ وقت میں ایک ہی کام ہوتا تھا، وہ تھا ڈائجسٹ پڑھنا، کیونکہ میں نے پنجم کلاس سے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے میری خالہ پڑھتی تھی، پھر میری آپی، تو مجھے بھی اس کا چسکا پڑ گیا۔ میرے پاپا کو ڈائجسٹ پڑھنے پسند نہیں تھے، انہوں نے میرے نہ جانے کتنے ڈائجسٹ پھاڑے اور جلائے تھے، لیکن میں بھی اپنے نام کی ایک ہی ہوں، کہاں رکنے والی تھی۔ خیر 2018 میں جب میں میٹرک کے امتحانات دے رہی تھی تو مجھے پاپا جو جیب خرچ دیتے امتحانات کے دوران میں کھانے کی بجائے جمع کر لیتی۔ جب امتحانات ختم ہوئے تو آخری پیپر والے دن پیپر دینے کے بعد جب میرا چھوٹا بھائی مجھے لینے گیا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے بازار جانا ہے، تو وہ مجھے لے گیا۔ تو میں نے اولڈ بک سینٹر، جہاں سے سیکنڈ ہینڈ کتابیں ملتی تھیں، ان سے 20 کے 10 پرانے ڈائجسٹ کرن شعاع خواتین وغیرہ لے لیے اور گھر آ گئی۔ وہی ڈائجسٹ میں فارغ وقت میں پڑھتی تھی، اور ایک دن میں کمرے میں چارپائی پر بیٹھ کر پاؤں لٹکا کر بیٹھ کر ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی، تو میں اس میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ مجھے ارد گرد کا کچھ ہوش و حواس ہی نہیں رہا کہ ایک دم چیخ بلند ہوئی۔ تو میں نے چونک کر دیکھا، دروازے میں میری چھوٹی بہن کھڑی چیخ چیخ کر مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے پاؤں میں سانپ ہے۔ میں نے جب اپنے پاؤں میں دیکھا تو سفید رنگ کا دھاری دار سانپ اپنا پھن پھیلائے میرے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھا تھا۔ میں ایک دم ڈر کے چیخ ماری اور اپنے پاؤں اوپر اٹھا لیے۔ اتنے میں میری بہن سانپ سانپ کرتے باہر بھاگی۔ مما لوگوں کو بتایا کہ کمرے میں سانپ ہے۔ جب بھائی ڈنڈا لے کر آیا تو سانپ کمرے سے نکل کر باہر جا رہا تھا۔ بھائی پیچھے بھاگا، لیکن سانپ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ لیکن میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں چارپائی پر بیٹھی رہی، بھائی نے مجھے حوصلہ دیا اور میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو ہم سب محض یہ اتفاق سمجھے اب سانپ نہیں آئے گا، لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی، کیونکہ سانپ نے معمول بنا لیا تھا۔ جب بھی میں پاؤں نیچے کر کے بیٹھتی، سانپ کہیں نہ کہیں سے نکل کر میرے پاؤں میں بیٹھ جاتا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا کہ جب بھی میں کام کاج سے فارغ ہو کر ڈائجسٹ لے کر پڑھنے بیٹھتی تو سانپ بھی کہیں نہ کہیں سے نکل کر میرے پاؤں میں آ کر بیٹھ جاتا، اور گھر میں کسی نہ کسی کی نظر پڑ جاتی اور وہ سانپ سانپ کہہ کر شور مچا دیتا، لیکن جب اسے مارنے کے لیے بھاگتے تو کہیں نہ کہیں بھاگ جاتا اور غائب ہو جاتا۔ ایسا ہی ایک دن تھا، میں اور مما گھر میں اکیلے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، مما برآمدے میں چارپائی پر لیٹی تھی اور میں کمرے میں پیر لٹکائے ناول میں گم تھی۔ مما کو پیاس لگی، انہوں نے مجھے آواز دے کر پانی مانگا، لیکن میں تو ناول میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ مجھے کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا۔ مما نے 2-3 مرتبہ آواز دی، میں نے سنی ہی نہیں۔ تب مما خود اٹھی کہ یہ لڑکی تو سنتی ہی نہیں۔ جب اٹھ کر میری طرف دیکھا تو سانپ میرے دونوں پیروں کے درمیان مزے سے بیٹھا تھا۔ تو مما نے چیخ کر کہا کہ تیرے پاؤں میں سانپ ہے۔ میں نے مما کی چیخ سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور نیچے دیکھا تو واقعی سانپ میرے دونوں پیروں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے پاؤں اوپر اٹھا لیے اور مما باہر کو بھاگی کہ کسی کو بلا لیں۔ اس وقت ہمارے ہمسائے میں بابا حیدر اور اس کا بیٹا اپنے گھر کے سامنے ککر کی چھاؤں میں چارپائی ڈال کر بیٹھے تھے۔ مما کی حالت دیکھ کر بابا جی نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ امی نے کہا، بابا جی میرے گھر میں سانپ ہے۔ جب وہ دونوں باپ بیٹا ہمارے گھر میں آئے تو سانپ کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ میں نقاب کر کے ایک طرف ہو گئی تو بابا جی کا بیٹا سانپ کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، لیکن سانپ ایک چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہو کر دیوار سے دوسری سائڈ پر غائب ہو گیا۔ رات کو جب پاپا جی گھر آئے تو مما نے ان کو بتایا آج پھر سانپ آیا تھا، لیکن پھر بھاگ گیا۔ پاپا بولے، وہ سانپ ہے یا جن جو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا ہے؟ پاپا نے کہا، خیر میں تمہیں گگل لا کر دوں گا، تم اس کی دھونی دینا پورے گھر میں اور دودھ میں پانی ڈال کر کچی لسی بنا کر چھڑکاؤ کرنا۔ رات میں جب بابا گھر آئے تو مما نے بتایا کہ آج پھر سانپ آیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ پاپا بولے، وہ سانپ ہے یا جن؟ خیر پاپا نے مما سے کہا کہ میں تمہیں گگل، جو کہ ایک بوٹی ہوتی ہے جس کی دھونی سے سانپ بھاگ جاتا ہے پھر ادھر کا رخ نہیں کرتا، لا دوں گا اور تم اس کی دھونی دینا پورے گھر میں اور دودھ میں پانی ڈال کر کچی لسی بناؤ، اس کا چھڑکاؤ پورے گھر میں کرنا۔ اگلے دن صبح میری مما نے دودھ میں پانی ڈال کر کچی لسی بنائی اور پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دیا اور گگل کی دھونی بھی دی۔
یہیں سے خوفناک خواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ 2-3 دن سکون سے گزر گئے، سانپ نہ آیا تو ہم نے شکر ادا کیا، لیکن تیسری رات میں نے بہت ہی خوفناک خواب دیکھا۔ رات کے وقت میں سوئی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا میں اپنے کھیتوں میں گھوم پھر رہی ہوں، کچھ لوگ آتے ہیں اور مجھے ان لوگوں کے ہاتھوں میں نیزے اور کلہاڑیاں ہوتی ہیں۔ ان کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، پاؤں کے ناخن بھی بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں جیسے خون ٹپک رہا ہو۔ میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ جب ہوش میں آتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ ایک گھنے جنگل میں بیٹھی ہوں، ہر طرف بڑے بڑے درخت ہیں، میرے پاس بہت ہی خوبصورت پریاں بیٹھی ہیں اور ارد گرد بھی خوبصورت پریاں، اور وہ جو مجھے اوپر اٹھا لائے تھے اس قسم کے بہت سے مرد پھر رہے ہیں۔ لیکن میں رونا شروع کر دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ مجھے گھر جانا ہے، اور وہ پریاں کہتی ہیں کہ تم چپ کر جاؤ، جب ہماری ملکہ آئے گی تو تمہیں وہ فیصلہ کرے گی کہ تمہارا کیا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شور مچا کہ ملکہ آ رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت گلابی پروں والی پری بہت سی پریوں کے جھرمٹ میں چلی آ رہی ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے بہت ہی مرد نیزے بھالے تھامے آ رہے ہیں۔ جب وہ میرے قریب آئی تو سبھی پریوں نے کھڑے ہو کر اسے جھک کر سلام کیا اور ادب سے ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ ملکہ پری میرے پاس آئی اور کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ لوگ تمہیں غلط فہمی میں اٹھا کر لے آئے، لیکن میں تمہیں ابھی واپس بھیج دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آئینہ نکالا اور مجھ سے کہا کہ اس میں دیکھو۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ میں کسی دروازے سے گزر رہی ہوں۔ جب میں باہر نکلی تو دیکھا کہ میں اسی کھیت میں موجود ہوں جہاں سے وہ مجھے لے گئے تھے۔ وہاں پر 2 کمروں کا گھر ہے۔ میں اس گھر کے اندر جاتی ہوں تو دونوں کمروں کے لوہے کے دروازے ہیں اور دونوں بند ہیں۔ اس میں سے ایک کمرے کے دروازے کے نیچے سے سوراخ ہوتا ہے جس میں ایک بہت بڑا کالے رنگ کا ناگ نکلتا ہے اور میری طرف دیکھتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ میں نیچے بیٹھ جاتی ہوں اور سانپ میرے ہاتھ پر ڈس لیتا ہے اور میری چیخ نکل جاتی ہے۔ مجھے سانپ ہاتھ پر ڈس لیتا ہے اور میں زور زور سے چیختی ہوں۔ اس وقت میری بہن نے مجھے زور سے جھنجھوڑ دیا اور پھر بھی میں چیخ رہی تھی، اسے ہاتھ دکھا رہی تھی کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میری پوری فیملی جاگ گئی تھی۔ میرا بھائی بھی میرے ساتھ لگا کر کہہ رہا تھا کہ ہوش میں آؤ، کچھ نہیں ہوا تمہیں، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، اور ڈر سے میں پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ بھائی نے میری بہن کو کہا کہ اسے آب زمزم پلاؤ جو گھر میں ہی پڑا تھا، جو مما پاپا عمرے سے لائے تھے۔ اس کے بعد میری بہن میرے ساتھ سو جاتی ہے۔ دن ہوتا ہے اور پھر رات شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک کنویں کی منڈیر پر کھڑی ہوں اور میرا پاؤں پھسلتا ہے اور میں کنویں میں گر جاتی ہوں۔ کنویں میں بہت گہرا اندھیرا ہے اور میں نیچے ہی نیچے گرتی جا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں کلمہ آیت الکرسی پڑھتی ہوئی اٹھ پڑی، خود پر پھونک مارتی ہوئی دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مجھے باقی کی پوری رات نیند نہیں آئی۔ اب ہر روز خواب کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تسلسل سے مجھے یہ خواب ترتیب سے آتے رہے۔ ایک رات سانپ ڈستا، دوسری رات کرنٹ لگتا اور تیسری رات کنویں میں گرتی۔ لیکن میں حیران تھی کہ جو سانپ میرے پاؤں میں حقیقت میں بیٹھ کر مجھے نہیں ڈستا تھا وہ مجھے خواب میں کیوں ڈستا ہے۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ میرے پاپا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ایک رات میرے پاپا سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوفناک بلا ان کا سینہ چیر کر اس کا کلیجہ نکال کر اڑ رہی ہے، اور اتنے میں ایک سفید چادر نمودار ہوتی ہے اور وہ اس بلا کو اپنی لپیٹ میں لے کر زور زور سے زمین پر پٹک رہی ہوتی ہے۔ اس میں سے آواز آتی ہے کہ اس کا کلیجہ واپس اس کے سینے میں ڈال دو تو وہ واپس ڈال دیتی ہے۔ اتنے میں پتہ نہیں کہیں سے آواز آتی ہے کہ یہ سفید چادر تمہارے اس وظیفے کی وجہ سے ہے جو تم ہر صبح اولین صورتوں کی 100 تسبیح کرتے ہو۔ میرے پاپا 15 سال سے اوبین صورتوں کی پوری 100 تسبیح کرتے ہیں۔ تب میرے پاپا کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے اپنے سینے میں شدید درد محسوس کیا اور انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور مصلے پر کھڑے ہو گئے۔ باقی کی رات فجر ہونے تک نفل نماز میں گزار دی۔ جب صبح گھر آئے تو انہوں نے ہمیں خواب سنایا تو ہم سب نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ لیکن اگلی رات ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ہمارے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم سب گرمیوں کے دن تھے، رات کو کھا پی کر سوئے ہوئے تھے۔ رات کو میرا سب سے چھوٹا بھائی اور ہم سب کا لاڈلا، ہم سب کی جان جگر محمد علی سویا ہوا تھا، اچانک چیخ مار کر بیٹھ گیا اور ہم سب بھی اس کی چیخ سے جاگ گئے
اور دیکھا کہ وہ اپنا پاؤں پکڑ کر چارپائی پر بیٹھا ہے، پاؤں سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ شہزاد میرے پاؤں پر کلہاڑی مار کر دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا ہے۔ شہزاد میرے بڑے بھائی سے چھوٹا ہے اور کلہاڑی وہ پھینک گیا ہے۔ ہم سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ شہزاد تو تیز بخار میں نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا، لیکن ہم حیران تھے کہ کلہاڑی پر بھی خون تھا اور پاؤں پر بھی کلہاڑی کا گہرا زخم تھا۔ علی کہتا تھا کہ مجھے شہزاد نے کلہاڑی ماری ہے اور وہ دیوار پھلانگ کر باہر بھاگ گیا ہے، لیکن شہزاد تو بخار میں تپ رہا تھا۔ خیر مما نے بھائی کو آب زمزم پلایا اور بڑے بھائی نے، جو کہ ڈاکٹر ہے، اس نے بھائی کی مرہم پٹی کی۔ باقی رات ہم سب نے جاگ کر یہ سب سوچتے ہوئے گزار دی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگلی صبح جب پاپا آئے تو مما نے انہیں رات والا واقعہ بتایا اور پاپا نے علی کے پاؤں والا زخم دیکھ کر کہا کہ میں ابھی اپنے دوست سید رزاق علی شاہ سے بات کرتا ہوں۔ پاپا نے انہیں فون کر کے تمام واقعات تفصیل سے بتائے۔ ساری بات سن کر سید رزاق علی شاہ نے کہا کہ میں تھوڑی دیر تک تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ ٹھیک تھوڑی دیر بعد وہ ہمارے گھر کے سامنے تھے۔ پاپا نے ہم بہنوں سے کہا کہ تم کمرے میں چلے جاؤ، شاہ صاحب نے اندر آنا ہے۔ ہم لوگ ایک کمرے میں چلے گئے تو وہ اندر آ گئے۔ انہوں نے پورے گھر کو اچھی طرح سے دیکھا اور کہا کہ مجھے تمہارے گھر میں جن بھوت قسم کی مخلوق نظر آ رہی ہے جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے پانی کی بوتل اور تعویذ نکال کر دیا اور کہا کہ اس پانی کو کسی بڑے برتن میں ڈال کر ملا دو اور خود بھی پیو اور بچوں کو بھی پلاؤ اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دو اور یہ تعویذ گھر کے کسی صاف حصے میں کیل سے لٹکا دو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ سب بھاگ جائیں گے، انشاءاللہ دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کریں گے۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔